خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں نیو ٹیلی ویژن کی ٹرانسمیشن پیغام رمضان میں، اور اس سیگمنٹ میں کوئی ایک چھوٹی سی بات ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں جس کو اگر آپ اپنی عملی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کر لیں، اس کا استعمال کرنا شروع کر دیں یا اس کو اپنی عادت بنا لیں تو یقینی طور پہ معاشرے کا ایک بہت ہی اچھا ایک فرد آپ اپنے آپ کو بنانے میں مدد کریں گے۔ اور جب آپ یہ کام کریں گے تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ارد گرد اپنے دوست احباب رشتہ دار عزیز و اقارب اور باقی جو لوگوں کو آپ جانتے ہیں ان تک بھی اگر آپ یہ بات پہنچائیں گے تو یقیناً ایک بہت ہی اچھا معاشرہ تشکیل دینے میں ہم اور آپ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ آج ہی اسی طرح کا ایک واقعہ، ایک ایسی بات جو آپ کے ساتھ ہم کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ کامیابی کا راز۔ یوں تو بہت زیادہ باتیں کی جاتی ہیں کہ بڑی بڑی آپ کے پاس ڈگری ہو، آپ کے پاس اعلیٰ تعلیم ہو، لیکن اگر آپ کے پاس اعلیٰ تعلیم بھی ہو، اگر آپ کے پاس آپ نے بہت بڑی بڑی جامعات سے علم بھی حاصل کیا ہو، لیکن اگر آپ کے پاس اخلاق اچھا نہ ہو، یا اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹی سی ایسی بات جس سے آپ لوگوں کا دل موہ لیتے ہو، اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو بعض اوقات وہ بھی سودمند ثابت نہیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح کے ایک سے دو واقعات ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے اپنا مطب کھولا کسی ایک جگہ پر جا کے جہاں پہ انہیں کوئی جانتا نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے اس مطب کا آغاز کیا، گو کہ وہ ایک بہت ہی سادہ سی قابلیت رکھنے والے ڈاکٹر تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے اس مطب کا آغاز کیا تو ان کے پاس جو مریض آئے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے مریضوں کو سلام کیا اور پہل کرنے لگے، سلام کرنے میں خوش اخلاقی سے پیش آنے لگے۔ ان کا یہ رویہ دیکھ کر وہ لوگوں میں آہستہ آہستہ مقبول ہوتے چلے گئے، اور اس طریقے سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک معمولی جو ایک بیس لائن قابلیت ہوتی ہے ڈاکٹرز کی، وہی ان کے پاس تھی۔ اس کے باوجود بھی ان کا مطب چلنے لگا اور لوگ یا مریض ان کے پاس آنے لگے، جس میں ایک سب سے بہترین چیز جو انفرادی چیز جو تھی وہ تھا ان کا اخلاق۔ ان کی جو علاج تھا، ان کی جو دوائیں تھیں، علاج معالجہ اپنی جگہ پر، لیکن اخلاق جو ہے وہ زیادہ حاوی نظر آیا لوگوں کے اوپر، ان کے مریضوں کے اوپر۔ اسی طریقے سے ایک دکاندار وہ اپنے گاہکوں کو جب وہ اپنے دکان پہ آتا تھا، بیٹھتا تھا، لین دین جب کرتا تھا اپنے گاہکوں سے، اس نے ایک عادت یہ بنا لی کہ اپنے گاہکوں کو جب بھی وہ ریٹرن کرے گا، چینج یا کھلے پیسے دے گا تو وہ بوسیدہ پھٹے پرانے نوٹ نہیں دے گا۔ اس نے اس مقصد کے لیے، خاص مقصد کے لیے کیا کرنا شروع کر دیا کہ جو بھی اس کے پاس بوسیدہ نوٹ ہوتے تھے یا کچھ پیسے ہوتے تھے، وہ بینک میں جا کے نئے نوٹ جو چھوٹے نوٹ ہوتے تھے وہ لے کر آ جایا کرتا تھا، اور اپنے گاہکوں کو جب وہ لین دین ہوتا تھا، گو کہ اس کا جو گلہ ہوتا تھا وہاں پہ سامنے ہوتے تھے، وہ بوسیدہ نوٹ بھی نظر آ رہے ہوتے تھے، لیکن اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اپنے گاہکوں کو وہ نئے نوٹ دیں۔ گاہکوں کی نفسیات ہوتی ہے، ہر انسان کی ہوتی ہے۔ ہم عید کے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اگر صاف ستھرا نوٹ آ جائے یا اگر صحیح نوٹ آ جائے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ عید کے موقع پر بھی ہم اسی چیز کو دیکھتے ہیں، یا پھر ایسے دکاندار جہاں پہ ہم جاتے ہیں تو عموماً ہم پھٹے پرانے نوٹ واپس کر دیتے ہیں دکاندار کو۔ لیکن اس دکاندار نے یہ ایک انفرادی اپنی ایک خوبی بنا لی کہ اس نے کسی بھی گاہک کو پھٹا پرانا نوٹ نہیں دیا، بلکہ نئے نوٹ وہ دیتا تھا، جس کی وجہ سے جو گاہک تھے وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور اس کی اس عادت کی وجہ سے اس کے جو گاہک تھے اس میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ہم آج کے دور میں کیا دیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اگر کسی دکان میں جائیں، دکاندار آپ کو جب چینج دے گا تو وہ اس کی کوشش ہوگی کہ وہ صحیح نوٹ کے درمیان بیچ میں کوئی ایک نوٹ، پھٹا پرانا نوٹ وہ رکھ دے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو یقینی طور پہ ڈاکٹر سے اگر آپ ایک سے دو باتیں اگر زیادہ پوچھ لیں یا کوئی بات اس سے پوچھنے کی کوشش کریں تو جواب آپ کو یہ ملتا ہے کہ ڈاکٹر آپ ہیں یا میں ہوں۔ یعنی کہ انفرادی طور کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو معاشرے کے اندر اس طرح کی چیز آ گئی ہے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی عادات ہیں، یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ اگر آپ اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کر لیں، گو کہ اس سے جائے گا کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم اخلاق سے ہی کسی سے بات کر لیں، اپنے کاروبار میں اس طرح کی انفرادی جو باتیں ہیں وہ اس کو اختیار کرنا شروع کر دیں تو یقیناً ایک اچھا پیغام جائے گا، اور یہ کسی بھی شعبے میں ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیے، آپ کہیں پہ کام کر رہے ہوں، آپ کاروبار کر رہے ہوں، کسی سے آپ لین دین کر رہے ہوں، یا آپ کا کوئی بھی شعبہ ہو، اس کے اندر اگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی عادات یا کوئی ایسی انفرادی خوبی اپنی اپنا لیں جس سے آپ دوسروں کو متاثر کر سکیں، آپ کی یہ عادت یا یہ خوبی ایک اچھے معاشرے کی تشکیل میں مدد کر سکے، تو یقیناً آپ سے سامنے والا شخص بھی اگر متاثر ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ ایک دیے سے اگر آپ دیا جلائیں تو روشنی ہو جاتی ہے،
اپنے حصے کی جو روشنی ہے، اپنے حصے کا جو بلب ہے، جو دیا ہے، وہ میں نے، آپ نے، ہم سب نے اپنے اپنے طور پر روشن کرنا ہے۔ اگر ہم اس بات میں رہ جائیں گے کہ یہ میرا کام تو نہیں ہے، یا یہ میں کیوں کروں، یا اس کے کرنے سے کیا ہوگا، تو یہ ایک غلط فہمی ہے۔ آپ اپنے حصے کا قدم اٹھائیے، اپنے حصے کی ایک کوشش کیجئے، میں اپنے حصے کی ایک کوشش کروں گا، اور پھر آپ دیکھیے کہ معاشرہ کس طریقے سے بہتری کی جانب گامزن ہوتا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اپنی پیغام رمضان نیو ٹیلی ویژن کی خصوصی ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ہے میرا چارگر مدینے میں، ہے میرا چارگر مدینے میں، ہے میرا منزلو راہبر مدینے میں، منزلو راہبر مدینے میں، تو نے کچھ بھی کچھ بھی تو دیکھنے نہ دیا، اے میری چشم تر مدینے میں، اے میری چشم تر مدینے میں، کتنی صدیوں پہ ہو گئے ہیں محیط، کتنی صدیوں پہ ہو گئے ہیں محیط، میرے شام و سحر مدینے میں، میرے شام و سحر مدینے میں، ہے میرا چارگر مدینے میں، یاد فرما مجھ کو بارے دیگر مدینے میں، مجھ کو بارے دیگر مدینے میں، ہے میرا چارگر مدینے میں، کتنی صبحیں ظہور کرتا ہے، کتنی صبحیں ظہور کرتا ہے، جاگنا رات بھر مدینے میں، جاگنا رات بھر مدینے میں،
زبردست، بہترین محفل جو ہے نا بالکل سحر تاریخ اسپیچلیس کر دیتے ہیں. میرے خیال سے ہمارے پاس جو ہے نا تعریفی کلمات وہ کم ہو جاتے ہیں. میرے پاس تو الفاظ نہیں رہتے. مطلب قریشی صاحب کی نعت کے بعد قریشی صاحب کی تعریف کے لیے اتنے الفاظ ہمارے پاس. بلکہ انہوں نے بلا دیا کہ آپ یہاں بیٹھے کیا کر رہے تھے. نہیں یہ یقین کریں گفتگو کے بعد جب ہم آتے ہیں قریشی صاحب کی طرف نا اور یہ تو پھر یہ ریزیوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان کی نعت کے بعد کہ اب ہم کریں کیا, اب اب کہیں کیا. اللہ کی عطا ہے. آقا علیہ السلام کی مدح سرائی میں جو جتنا ڈوب جاتا ہے پھر اس کی تاثیر اتنی ہی ہوتی ہے پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی, اور اتنے ہی پھر انعامات عطا کیے جاتے ہیں وہاں سے. یہ تو اتنا پنجابی کی وہ ہے نا ایک مثال کی جتنا گوڑ پاؤ اتنا ہی میٹھا. تو یہ ہے کہ جتنا آپ. اچھا جی یہیں پر ہم اس کو گفتگو کو ذرا تھوڑا سا کر لیتے. شاہ صاحب 2 منٹ ہیں ہمارے پاس, ہم بریک لیں گے, اس کے بعد دسترخوان کی طرف چلیں گے. تو میں چاہوں گا ذرا اس کو سم اپ آپ بھی کر دیں, اس کے بعد میں آپ بھی اس کو جو آج موضوع رہا ہمارا یتیموں کی کفالت کے حوالے سے اس کو سم اپ کر دیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جب ایک مسلمان یتیم کی کفالت کرتا ہے نا تو سب سے پہلے وہ اللہ کی محبت حاصل کرتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یتیم کی کفالت کرنے والا اللہ کا محب ہوتا ہے, اللہ کا پیارا بن جاتا ہے, اللہ سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے. دوسرا نبی کریم علیہ السلام سے بھی محبت کرنے والوں میں شمار کر لیا جاتا ہے. چونکہ کسی یتیم کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو اس کی نبی پاک کے ساتھ قدر مشترک یتیمی نظر آ جاتی ہے. ہم ہر یتیم کو جب بھی دیکھتے تو ہمیں رسول اللہ کی یتیمی یاد آتی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام بھی یتیم الابوین, ماں باپ دونوں کی جانب سے یتیم تھے. اللہ اکبر. تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے نا یہ ایسی محبت ہے, میرے آقا فرماتے من احبنی کان معی فی الجنہ, جب میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تیسرا کسی یتیم کی کفالت یہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. نبیہ بیان کر رہی تھی فرید بھائی پچھلی گفتگو میں کہ عید کا دن آتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عید کے دن کے جو اسوہ مبارکہ آپ نے یتیم بچے کو روتے ہوئے جب دیکھا تھا نا تو اس کو گھر لے گئے جا کے امام حسن حسین کے کپڑے جب پہنائے نا اور جو کچھ کہا, والد صاحب میرے رحمۃ اللہ علیہ وہاں ایک شعر پڑھا کرتے پنجابی کا, اج او کیوں روے جندہ با محمد تے ایشا ورگی مائی وے خارف کملی والے کیوں بلدی اگ بجائی. اس یتیم کے دل کو جو آپ نے ٹھنڈک اور سکون پہنچایا نا اپنے طرز عمل صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آج ہمارے اسوہ حسن ہے. تو یقیناً جب ایک مسلمان یتیم کی کفالت کرتا ہے تو اللہ اس کا نام اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں درج فرما دیتا ہے. اور اسی لیے میرے آقا علیہ السلام کی جو بشارتیں میرے آقا فرماتے ہیں من حب ان یبسط له فی رزقہ وینس له فی اثرہ فلیصل رحمہ. اکثر و بیشتر یتیم بچے ہمارے خاندان کے اندر جو ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ محبت کرنے سے انسان کی زندگی میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے, آپ کی عمر اللہ لمبی کر دیتا ہے, آپ کے رزق میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے. یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی, بانٹنے سے ہمیشہ بڑھتا ہے گھٹتا نہیں ہے. لیکن مفتی صاحب یہ المیہ ہو گیا ہے نا ہمارے معاشرے کا اس وقت کہ ہم مال سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں, اگر یتیم کی کفالت بھی ہم نے کرنی ہے. عالم مزید کے چکر میں ہر ایک ہے. کل شاہ صاحب نے گفتگو جو کی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ اس انسان کے پیٹ کو مٹی قبر کی بھر سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو دولت دیا ہے اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پر لیں اور وہاں اس کو لگائیں جو اللہ رسول نے راستہ بتایا ہے اور جنت کمائیں. جو آپ لوگ بات کر رہے تھے پروفیشنل سے بچیں, یہ نہ ہو کہ آپ کی دولت بھی ضائع ہو جائے اور آپ کے ہاتھ بھی کچھ نہ آئے. جو بیکاری ہیں جو جن تک ایکسیس آسان ہوتی ہے, چوراہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, ہم دیکھ کے سمجھتے ہیں ہم نے نیکی کیا, نہیں, بیگنگ میں ہم نے ان کی مدد کیا, یہ گناہ ہے, یہ جرم ہے. لیکن میں تو ان کو مافیا کہتا ہوں, مافیاز ہیں اور آپ یہ ان کے جرم میں شریک ہو رہے ہیں. آپ جو صحیح مستحقین ہیں معاشرے کے, جو پسے ہوئے طبقات ہیں جن میں یتامہ ہیں, مساکین ہیں, فقراء ہیں, معذور ہیں, ان تک بزرگ ہیں اور بیوائیں ہیں. آقا علیہ السلام نے بیواؤں کے بارے میں اور یتیموں کے بارے میں تو اس قدر زور دے کے ارشاد فرمایا ہے. حضرت ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب آقا علیہ السلام پر پہلی وحی اتری تھی تو بڑی مشہور روایت ہے, آپ تشریف لائے تھے تو زمیلونی زمیلونی زمیلونی, مجھے چادر اڑا دو. سردی کی کیفیت تھی تو اس وقت کیا کہا تھا ام المومنین نے کہ اے پیارے آقا, اللہ تبارک و تعالیٰ بھلا کس طرح آپ کو رسوا ہونے دے گا, آپ تو ہمیشہ معاشرے کے ان لوگوں کے کام آتے ہیں جو پسے ہوئے ہیں, آپ بیواؤں کے کام آتے ہیں, آپ مساکین اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں, ان کا سہارا آپ بنتے ہیں.
تو اس کو اپرچونٹی کے طور پر لیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے نامینیشن کے ساتھ بیان کیا نا، ان کی کفالت کرنے کی تلاش ہی کرنا پڑے گا تلاش. اور یہ یتیم جو ہے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو ایک حدیث کا ایک حدیث اسی نوعیت کی شاہ صاحب نے بیان بھی فرمائی. ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں کی عطا. سبحان اللہ سبحان اسی اللہ. کے ساتھ ہمیں کی کفالت بریک کو آقا پر علیہ بھی جانا ہے. السلام جب کی بریک سے سنت واپس آئیں گے تو پروگرام کے اختتام اور دعا کی جانب بڑھیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایک بار پھر اپنی اس ٹرانسمیشن کے اندر الحمدللہ اس پاک پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ نبیہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں بالکل موجود ہیں، اور یہی وہ نعمتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں اس دسترخوان کو وسیع کر دیتا ہے. اور وہی بات جو بار بار ہم کرتے ہیں، اور میں آپ سے پھر وہی بات کروں گا کہ اس دسترخوان میں ان کو ضرور یاد رکھیے جن کے دسترخوان نہیں ہے یا جن کے وسائل کم ہیں. اپنے اس وسیع دسترخوان میں لوگوں کو ضرور 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 یاد رکھیں. بالکل. تعارف کروائیں، ہمارے پاس جو ننھے مہمان موجود ہیں بالکل اس تعارف وقت کرائیے جناب. محمد حسنین جی ہمارے پاس موجود ہیں، اس وقت ہمارے شو کا حصہ ہیں اور مفتی صاحب کے صاحبزادے ہیں. اور جب ابھی ہم لوگ بریک میں گئے تھے تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اس نے ماشاءاللہ بچے نے سارے روزے رکھے ہیں، اور ابھی اس سے ایک چھوٹا بھی ہے جو وہ بھی سارے روزے رکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق بخشے. کیا حال ہے آپ کا حسنین، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور کیا ایج ہے آپ کی بیٹا؟ کتنے سال کے ہو؟ 11 سال کے ہو. ابھی روزہ لگ رہا ہے اس وقت؟ نہیں لگ رہا؟ نہیں لگ رہا. زبردست، بڑی بات. ابھی ہمیں تو لگ رہا ہے اس ٹائم. اچھا حسنین، کون سی نعت سناؤ گے؟ حضور میرے تو ساری بہار آپ. بالکل سناؤ. سنائیے جناب، آپ سنائیے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز. میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار کیا بات ہے، کیا بات. محمد ہے. حسنین، اتنی خوبصورت آپ کی آواز. اور بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. میں سب سے پہلے مفتی صاحب، مجھے تو سب سے پہلے بتائیں کہ یہ انہوں نے خود سیکھا ہے، یہ خود سے ہے، آپ اس کے استاد میں سے ہیں، کیا ہے؟ مفتی فرید بھائی اس کا شوق بہت ہے، یہ سنتا ہے، قریشی صاحب کو بہت سنتا ہے، اور بڑے بڑے قریشی صاحب سے قریشی کمنٹس صاحب لے کو لیتے ہیں نا. سنتا ہے. اور بڑے عرصے سے میری گاڑی میں قریشی صاحب کی سیڑیاں اس نے لا کے رکھی ہوئی تھی. اچھا. اور اب جب بھی قریشی صاحب کسی چینل پہ بیٹھے ہوں تو میں واپس جاتا ہوں تو یہ مجھے بتاتا ہے کہ یہ کلام انہوں نے پڑھا اور ایسے پڑھا. آپ دیکھ لیں آپ کے مداح بچے بھی ہیں، تو بڑے آپ بھی یہ ہیں. سمجھ لیں کہ یعنی یہ اس کے استاد ہیں، اور یہی بزرگ جو ہے روحانی طور پر اس کے استاد ہیں، روحانی استاد بھی ہیں، جن کو یہ سن کے سیکھ کیا رہا، بات. اپنی دلچسپی سے سیکھ رہا. ماشاءاللہ بھی حسنین ماشاءاللہ. بچے نے کہا کہ میں آپ کی نعتیں سیکھتا ہوں. میں نے کہا بیٹے فون کر لیا کریں، کوئی اگر کوئی پرابلم ہو
कोई मुश्किल हो हाँ। तो मुझसे पूछ लिया करें, मैं इंशाअल्लाह। मैं परसों ट्रांसमिशन से वापस गया हूँ, इसने मुझे पूछा कि ये जो ट्रांसमिशन आपकी अपलोड हो रही है, मैंने वहां से डाउनलोड करके कुरैशी साहब की नाते जो है ना वो कर दी। जबरदस्त तो कई साहब वो कहते हैं कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। माशाल्लाह से हसनैन जिस उम्र में है ये इसी तरीके से रहा, आपकी दस्ते शफकत रही, आपकी रहनुमाई रही, आपकी उसमें तमाम चीजें रही। तो मुझे बताएं कि फिर इसको किस तरीके से इसको मजीद आगे लेके चलेंगे आप? इंशाअल्लाह ताला ये आज इनाम भी दूंगा भाई इधर बैठे। माशाअल्लाह, ये मेरी तरफ से ये आप खुद दीजिए क्रैश। अच्छा ये बढ़ाइए कई हाथों से होके आगे माशाल्लाह। ये तो बहुत बड़ी सादत हो गई। अच्छा, जिस प्रोग्राम के हम लोग फरीद अब अपने आखिरी हिस्से की जाने पर इतनी ऐसे ही। खूबसूरत ट्रांसमिशन, पता ही नहीं चलता कि कब हम लोग अफ्तार की जाने पहुंच जाते हैं और दिल नहीं करता इस टाइम गुफ्तगू इस तरह की हमारी चल रही होती है, लेकिन क्या करें जी, वक्त का तकाजा है, हम दुआ का इख्तिताम टाइम भी है। करना है, दुआ का वक्त है, दुआ का बिल्कुल। टाइम है, क्योंकि लाहौर और उसके मुज़ाफ़ात में अब से कुछ ही देर बाद जी। अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहेगा, इफ्तार करेंगे। बाकी जगहों के जो लोग हैं वो अपने अपने मुताबिक इफ्तार करेंगे, जहाँ पे अज़ान मगरिब होगी। हम दुआ कर लेते हैं और और दुआ तवील दुआ करते हैं। आज क्या जी, ख्याल है बिल्कुल। ज़रा? आज लामा साहब दुआ के लिए हाथ उठाइए, हमारे वो देखने वाले जो हमें देख रहे हैं, इस दुआ में आप भी हाथ उठाइए। अल्लाह ताला की वो बंदे जिनकी आमीन कबूल हो, अल्लाह उनकी आमीन के सदक़े में हम सब की आमीन को कबूल फरमाए। और फिर ये इफ्तार का टाइम जो है ये बहुत कबूलियत का टाइम है, इसमें अपने लिए मुसलमानों के लिए दुआ की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या अल्लाह करीम तमाम बीमारों को सेहत कामिला आजिला अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान उनकी परेशानियां रफा फरमा, जो बेरोजगार हैं अल्लाह उनको रिज़्क़ हलाल अता फरमा। या अल्लाह करीम जो पसमानदा है अल्लाह पाक उनकी मदद फरमा। या अल्लाह लॉकडाउन के जो मसाइल पैदा हो रहे हैं अल्लाह ताला हमारी मदद फरमा। या अल्लाह वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को खुशहाल बना दे। या अल्लाह हमारे दिफा को मजबूत बना दे। या अल्लाह में बार बार हर मैं शरीफ है की हाज़िर नसीब फरमाना। या अल्लाह क़यामत के दिन नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाना। अहले बैत तहार सहाबाए अज़ाम नबियों सदीकों शहीदों वलियों का साथ नसीब फरमाना। या अल्लाह बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा, जो सहबे औलाद उनकी औलाद को साले परहेजगार बना। या अल्लाह जो हम तेरी तौफीक से रोजे रख रहे हैं अल्लाह तो उन्हें शर्फ कबूलियत अता फरमा। हमें क़यामुल लैल अल्लाह अपनी तन्हाई में तुझे याद करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तेरी बारगाह में हाथ उठा के जो कुछ मांग रहे अल्लाह अता फरमा। जो हम नहीं मांग सके अल्लाह तेरे इल्म में हमारे लिए बेहतर अल्लाह वो भी अता फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व अहले बैति अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन। अल्लाह ताला हम सबकी दुआओं को कबूल करे। और मतलब आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे बहुत खुसूसी तौर पे कि आप 5 दिन हमारे साथ और ये इतना खूबसूरत साथ रहा और इनसे इतना कुछ सीखने को मौका मिला, तो यकीनन इनकी मौजूदगी को हम लोग मिस करने वाले हैं। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे मुझे खुद बड़ा एहसास होगा मुझे ये माहौल से जाके, तो मेरा ख्याल है कल अगर आप मुझे ना भी बुलाएं तो मैं आ जाऊंगा। आप कभी भी आ सकते हैं, वेलकम। और आज जाते थे जो नन्ना तोहफा और नन्नी इतनी हसनैन की जो नात थी वो बड़ी जबरदस्त थी, तो दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह सलामत रखे। और ये गिफ्ट हैम्पर करशी का है। अल्लाह करीम आप लोगों की खुलूस को कबूल फरमाए। आपका पूरा इदारा जो है काविशें जो कर रहा है, न्यूज़ मालिकान जितने बिहाइंड द कैमरा लोग हैं, अल्लाह सब की इज्जतों में इजाफा फरमाए और पाकिस्तान के लिए सब की सर्विसेज अल्लाह कबूल फरमाए। जाते हमारे बच्चों को भी, आपके बच्चों भी अल्लाह करीम इसी तरह नेक और अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक। और जाते जाते आपके साथ ये करशी का गिफ्ट हैम्पर है, ये आपके साथ जाएगा। गो कि ये कोई वो नहीं, लेकिन जस्ट एक टोकन ऑफ लव है। असल गिफ्ट जो है वो तो आप लोगों की मोहब्बतें हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। इसी के साथ नबिया इजाजत मांगते हैं जी अपने देखने वालों से। और इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। रमजान